جب ان کے پروفیٹ، جب ان کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو بس وہاں دو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں. ان کا باپ تھا، کہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بھائی تھے، کہیں ان کی ماں کا پتہ چلتا ہے، کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مچھلی وہ دریا کے کنارے رہتے تھے. کپڑا صاف کرنے والوں نے، جو لوگ کپڑا صاف کرتے ہیں وہ ان کے عقیدت مند اور پیرو ہو گئے اور آخر میں ان کو سولی پر چڑھا دیا. یہی بس دو تین مہینے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. مگر آپ سوچئے تو صحیح کہ وہ کون ہے ایسا جس کا بچپن بھی سامنے ہو، جوانی بھی سامنے ہو، بڑھاپا بھی سامنے ہو. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، ہم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ اے میری بیوی، میری جو پرائیویٹ زندگی ہے، پرائیویٹ لائف ہے، تو ایک ایک بات جو میرے گھر کی ہو باہر بتا دینا ہے؟ کوئی آدمی ایسا جو اپنی بیوی سے یہ بات کہے؟ نہیں. کوئی شوہر، میرے دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں وہاں تو 9 تھیں اللہ کی حکمت کے مطابق، لیکن یہاں ایک بیوی سے بھی کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری پرائیویٹ لائف کی بات لوگوں کو بتاؤ. لیکن میں بتاؤں، سرکار دو عالم کی زندگی، وہاں حال یہ ہے کہ بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے میری بیویاں، میری زندگی کا ایک ایک واقعہ، میں اٹھتا کیسے ہوں، میں بیٹھتا کیسے ہوں، میں سوتا کیسے ہوں، میں غسل کیسے کرتا ہوں. اللہ اکبر، کتنی کامیاب زندگی ہے. خلوت کا نقشہ، جلوت کا نقشہ، پرائیویٹ لائف کا ایک ایک پیج اور ایک ایک ورق پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہے ایجل لائف اور یہ ہے کامیاب زندگی جس کا نمونہ اس آسمان کے نیچے آج تک دنیا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ نہیں دیکھا. آپ اگر چاہیں، اے نوجوانوں، تم نوجوان ہو، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی تمہارے سامنے ہے. اے تاجروں، آپ تاجر ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آئیے میرے آقا تاجر کی حیثیت سے آپ کے سامنے آئیں. وہاں کمی نہیں. اے اماموں، آپ امام ہیں، آپ امامت فرماتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاں سرکار دو عالم کی زندگی امام الائمہ اور امام الانبیاء والمرسلین کی حیثیت سے آپ کے سامنے. امام ہو، نوجوان ہو، تاجر ہو، لیڈر ہو، عالم ہو، مولوی ہو، فاضل ہو، اپنا ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر شخص کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہوگی. اتنی کامیاب زندگی، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اتنی کامیاب زندگی. حدیث کا ایک لفظ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ارشاد فرماتے ہیں، سرکولیٹ فرام می آلدو اے سینٹنس بلغوا عنی ولو آیتن. فرماتے ہیں کہ اگر میری ایک بات بھی دیکھو تو اس کو لوگوں میں بیان کر دو. اللہ اکبر، اتنی کامیاب زندگی. ان کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، کوئی عیب معلوم نہیں ہوتا. 1400 برس کی دنیا تھک گئی، لوگوں نے عیب نکالنے کی کوشش کی. قرآن کا چیلنج ہے کہ تم عیب نکالو. حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کہتی ہے کہ تم عیب نکالو. آج کی جو کچی دنیا زور لگاتے لگاتے تھک گئی، مگر جاج بدناشا کو یہ کہنا پڑا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیری زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا. اللہ اکبر، اتنی مکمل زندگی، اتنی کامیاب زندگی. اللہ اکبر، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، جس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے مکمل ہوں گے. اسلام، سوچیے اور غور کیجیے، اسلام ایک امن والا مذہب ہے. یہ امن کا پیغام پوری دنیا کے لیے دیتا ہے. اپنے ہوں، غیر ہوں، پڑوسی سے محبت کرو، دوسروں سے محبت کرو،
اسلام ایک محبت کا مذہب ہے. غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا. وہ لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے, اخلاق کی تلوار سے اسلام پھیلا ہے, محبت کی تلوار سے پھیلا ہے. ورنہ میرے دوستو, یہ اسلام ہے جو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, کوئی دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. اسلام اقلیت کی حفاظت کرتا ہے, اسلام غیر قوموں کی حفاظت کرتا ہے, اسلام امن والا مذہب ہے. وہ پوری دنیا کو امن کی اور پیس کی گارنٹی دیتا ہے اور پوری دنیا میں امن کا پیغام پیش کرتا ہے. اتنا کہنے کے بعد آخری لفظ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اماموں, قوم کے رہنماؤں, ملک اور قوم کا کام کرنے والوں, خوب سوچ لو کہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام کی تھیوری وہ ایک پریکٹیکل تھیوری ہے. اسلام صرف اسپیچ کا نام نہیں, اسلام صرف باتوں کا نام نہیں, اسلام ایک عملی مذہب ہے. حضور نے فرمایا نماز پڑھو, ہم سے تو کہا کہ 5 وقت کی پڑھو, مگر میرے آقا وہاں 8 وقت, اشراق بھی اور چاشت بھی اور تہجد بھی. ہم سے کہا گیا نماز پڑھو, لیکن وہاں اللہ اکبر, رات دن اللہ کی عبادت ہے. ہم سے کہا گیا خدا سے ڈرو, مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1 وقت نہیں, 2 وقت نہیں, ہر وقت اپنے اللہ سے ڈر رہے. قرآن پر عمل کر کے ایک ایک بات اور اسلام کا ایک ایک نمونہ آپ نے عمل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. میرے عزیز دوستو, آج دنیا کی قومیں ہم پر ہنستی ہیں اور پریکٹیکل میدان میں جب وہ ہمیں دیکھتی ہیں کہ مسلمان سست ہو گیا ہے, مسلمان پریکٹیکل میدان میں فیل ہو گیا ہے, تو میرے عزیز دوستو یاد رکھو اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے. اسلام اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں, اسلام کی فکر نہ کیجئے, اس لیے کہ اسلام ایک نیچرل مذہب ہے. اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا, انشاءاللہ وہ تو حفاظت ہوگی. ہاں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندہ رہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ملک اور قوم میں ایک بہترین سٹیج اور بہترین سیٹ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے پریکٹیکل فارمولے پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. جب تک اسلام کا پریکٹیکل فارمولا آپ کے سامنے نہیں ہوگا اور آپ عمل نہیں کریں گے, اس وقت تک بات نہیں بن سکتی. میرے دوستو, ایک بات اور میں عرض کروں, آج دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشنز بھی ہے, دنیا کے اندر اور بھی اس قسم کی تنظیم ہے جس کے اندر یونٹی کی تعلیم دی جاتی ہے. لیکن 1400 برس پہلے نبی عربی نے اپنی زبان سے فرمایا, خدا کا ارشاد, قل انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, اے مسلمان تم سب کے سب آپس میں بھائی ہو. بھائی ہمیں بنا دیا گیا. یہاں میرے دوستو گورے اور کالے کی قید نہیں رکھی گئی. اسلام نے کسی ملک کا یا کسی برادری کا سوال نہیں پیش کیا, بلکہ ہر مسلمان کو ایک اسٹیج پر کھڑا کر دیا گیا. کلمہ اس کا ایک ہے, اللہ ایک, رسول ایک, کعبہ ایک. نماز کا وقت آ جائے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نہ رہا. یہاں اس کا سوال نہیں کہ بڑوں کے لیے وقت اور ہوگا, چھوٹوں کے لیے اور ہوگا, گوروں کے لیے اور ہوگا, کالوں کے لیے اور ہوگا. اسلام میں اس کا سوال نہیں ہے. اگر ایک گورا مسلمان اگر کھڑا ہوا ہے اور وہاں ایک کالا مسلمان آ کر کے اگر اس کے سامنے اور برابر کھڑا ہو جائے, تو اس کو طاقت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ تو گورا ہے اس لیے چلا جائے. میرے عزیز دوستو, اسلام نے ان تمام سوالات کو ختم کر دیا اور اس نے ایک پلیٹ فارم پر دنیا کو پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے عزیز دوستو, نیک ہونا چاہتے ہو تو سر چشمے نیکی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لو اور ایک ہونا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام پیش فرمایا ہے اس پر عمل کرو. اے موریشس کے رہنے والوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، جو کچھ فقیر کو عرض کرنا تھا میں عرض کر چکا ہوں. خداوند تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن آپ اس کو سوچئے اور اس کو سمجھئے. اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو آپ یقین مانیے کہ یوم النبی کی شرکت آپ کی مقبول ہو گئی اور اللہ نے آپ کی آمد کو، آپ کی جد و جہد کو اور آپ کی اجتماع کو اللہ نے قبول فرما لیا. میرے عزیز دوستو، میں صلاۃ و سلام سے پہلے تمام ائمہ کرام، ملک کے چنے ہوئے حضرات، رہبران قوم، عزیز دوست، سوسائٹیز، کلب، کمیٹیاں، متولی صاحبان، سردار صاحبان، یہاں کی پولیس، میونسپلٹی اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اس جشن کے سلسلے میں ہیلپ کیا ہے، مدد کی ہے، میں جامع مسجد یوم النبی کمیٹی کی طرف سے میں تمام حضرات کا مشکور ہوں اور ان کی خدمت میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ و پائندہ رکھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروسیشن کے سلسلے میں جو جلوس نکالے گئے ہیں اس میں 3 پرائز اور 3 انعام رکھے گئے ہیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ فرسٹ پرائز جو کپ کی صورت میں دیا جائے گا وہ گڈ لینڈ کے نوجوانوں کو ملا ہے. اس لیے مجھے کہنے دو کہ گڈ لینڈ از گڈ. وہ گڈ لینڈ جو ہے وہ واقعی میں گڈ لینڈ ہے، وہ اس کا نام ہی گڈ ہے. ایک گڈ لینڈ والوں، تم نے ثابت کر دیا کہ گڈ لینڈ میں جو رہتے ہیں وہ گڈ مین ہیں اور گڈ مسلم ہیں. اس کے بعد سیکنڈ پرائز لیونیئر اور سیمپیئر. لیونیئر اور سیمپیئر کے زندہ دل مسلمانوں کو دیا جائے گا. اور تھرڈ پرائز پورٹ لوئس جامع مسجد کے ان نوجوانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جنہوں نے جلوس کی شرکت کے لیے سب کچھ کیا. میرے عزیز دوستو، یہ تو میں نے 3 آدمیوں اور 3 علاقے کا میں نے نام لیا ہے، لیکن سنو، اس مجلس میں جو مسلمان آیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سب کو اسپیشل پرائز پیش کیا گیا ہے. میرے عزیز دوستو، یہ کب کی پرائز تو اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے نوجوانوں کی ہمت افزائی ہو اور وہ آئندہ سال اس سے بڑا جلوس نکالے. لیکن اللہ کی رحمت کا جو پرائز ہے اور رسول کی رحمت کا پرائز ہے وہ جتنے آنے والے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے سب کو ملا ہے. میں اتنا کہتا ہوا آپ سے عرض کروں گا کہ کالی کالی کملی والے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے اور عرض کیجیے مصطفیٰ جانے جانے رحمان شمع بز میں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ شمع بز میں جس سوہانی گھڑی چمکا طیب
روز ساعت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود اور ہم فقیروں کی دولت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت مجھ سے خدمت کے قدوسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت دعا سے پہلے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آج بعد نماز عشاء 28 لاری ماگو میں یوم النبی اور عید میلاد النبی سنی رضوی اکیڈمی میں منایا جا رہا ہے. آپ حضرات 28 لاری ماگو سنی رضوی اکیڈمی کی عمارت میں تشریف لائیں. آج کے یوم النبی میں ان لوگوں کو اسی مقام پر پرائز دیا جائے گا اور کب دیے جائیں گے. سنی رضوی اکیڈمی 28 لاری ماگوں. آپ حضرات سے اپیل ہے کہ آپ حضرات وہاں تشریف لائیں اور یوم النبی کے پروگرام میں جو آج بعد نماز عشاء شروع ہوگا اس میں شریک ہوں. اب میں گزارش کروں گا کہ آئیے ہم سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اے خداوند عالم، اے الہ العالمین، تیرے رسول کے نام لیوا اپنی خالی جھولیوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. خداوند عالم، جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں معاف فرما. خداوند عالم، آئندہ ہمیں نیکی کی توفیق دے. اے خداوند عالم، یہ تیرے رسول کے نام لیوا ہیں. خداوند عالم، یہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں. یہ رسالت کی عزت و عظمت کے پرچم کو بلند کرنے والے ہیں. خداوندہ انہیں زندہ کر دے، انہیں پائندہ کر دے. ان کے دلوں میں اسلام کی قوت دے، ان کے دلوں میں اسلام کی عملی قوت دے. خداوند عالم ان سب کو نیک کر دے، ان سب کو ایک کر دے. خداوند عالم ان کے سینوں کو بے کینہ کر دے، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی بے چینیاں دور فرما، ان کی بے قراریاں دور فرما. اے خداوند عالم، تمام مسلمانوں کو امن دے. خداوند عالم، عرب کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر فضل و کرم فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی لاد رکھ لے. اے اللہ، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. اللہ کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. اللہ، ہمیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، عمل پر تقویٰ نہیں. اے خداوند عالم، تیرے رسول کے دامن پہ ناز ہے. حضور کی نسبت کا واسطہ، کالی کالی کملی کا واسطہ، آمنہ کے لال کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ، ہماری خطائیں معاف فرما. اے خداوند عالم، موریشس کے مسلمانوں کو زمینی اور آسمانی پریشانیوں سے بچا، بدامنی سے بچا، بے چینی سے بچا. اے خداوند عالم، ان کی حفاظت فرما، ان کے جان کی حفاظت فرما، ان کے مال کی حفاظت فرما، ان کے حقوق کی حفاظت فرما. اے خداوند عالم، ان کے مذہب کی حفاظت فرما اور تمام دنیا کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت فرما.
سب کے مذہب کی حفاظت فرما، اور اے خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے رسول کا نام لیتے رہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے توحید کے پرچم کو بلند کرتے رہیں۔ اے خداوند عالم جو لوگ جلوس میں شرکت جنہوں نے فرمائی، جو لوگ جلوس میں شریک ہوئے، جو لوگ جلوس لے کر آئے، اے خداوند عالم ان کو اور بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے، ان کو نمازی بنا دے، ان کو بات کر دے۔ اے خداوند عالم ہم اس طاہر باغ میں جمع ہیں اور پاک رسول کے واسطے سے ہم دعا کرتے کہ ہم سب کو طاہر کر دے، کیونکہ ہمارا رسول طاہر ہے، ہمارے رسول مطہر ہے۔ اے خداوند عالم ہمیں پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، سینوں کو پاک کر دے۔ اے خداوند عالم جو باتیں ہماری زبان پر آ گئی ہیں انہیں بھی قبول فرما، جو باتیں زبان پر نہ آ سکی ہیں اور تو جانتا ہے انہیں بھی قبول فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تین مرتبے سورہ اخلاص پڑھ کر کے ان مسلم شہداء کے لیے دعا کیجئے جنہوں نے اپنے مذہب، اپنے ملک اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں۔ اے خداوند عالم ہم ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو آج سے پہلے اس طاہر باغ میں آتے رہے، جنہوں نے یہاں کی ملکی اور قومی اجتماع میں حصہ لیا، ملک اور قوم کی خدمت کی، ان مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند عالم ان پر بھی اپنا فضل و کرم فرما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے عزیز دوستوں اور مسلمانوں، عید میلاد النبی پروگرام کا شاندار تحفہ لیتے جاؤ اور کہو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ اسلام، 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 مسلمان، مسلمان، مسلمان۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دوستوں کو، بزرگوں کو، سب کو عید میلاد النبی کی تقریب اور جشن مبارک ہو۔ السلام علیکم۔